وفاقی وزراء اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کے لیے چلتے ہیں۔ یہ ریلویز کو دے کے گئے ہیں جس سے ہر سال 2-3 ارب کم ہونا چاہیے تھا 36 سے جب ہم نے چھوڑا تھا، 11 ارب بڑھ گیا، اور انکم جو ہم نے چھوڑی تھی اس میں انہوں نے برائے نام اضافہ کیا ہے اور سارے نظام کو تلپٹ کر گئے ہیں۔ اس کی تفصیل میں جانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اور یہ صرف ریلوے کا حال نہیں ہے، پاکستان کے ہر ادارے کا عمران مافیا اور اس کے ساتھ جو سیاسی مسخرے تھے اور سیاسی یتیم تھے انہوں نے ان کا کباڑہ کر دیا۔ اور اب یہ شخص جو ہے یہ 2-4 باتیں تواتر سے کر رہا ہے، اس لیے ضروری ہو گیا کہ اس کا ساتھ ساتھ جواب دیا جائے۔ ایک تو یہ کہ جو آدمی دوسروں کو چور کہتا ہے وہ خود کیا ہے؟ خود یہ عادی چور ہے۔ عادی چور سے مراد یہ ہے، اور عادی مفت خور ہے۔ ساری زندگی یہ آدمی لوگوں کے مال پہ پلا ہے، کرکٹ کے دور سے لے کے آج تک اس کا یہی وتیرہ ہے۔ اسے کوئی پوچھے کہ تم 300 کنال کے گھر میں رہتے ہو، تھوڑا سا انکم ٹیکس دیتے ہو، یہ بجلی کا 1 مہینے کا بل اتنا نہیں آتا جتنا تم انکم ٹیکس دیتے ہو، تو تمہارا کاروبار کیا ہے؟ تم جو لوگوں پر انگلیاں اٹھاتے ہو، کبھی تم نے بتایا تمہارا کاروبار کیا ہے؟ تم روٹی کس طرح کماتے ہو؟ مگر اس سوال کا کبھی جواب نہیں دیں گے۔ لوگوں پر اعتراض کرے گا جی فلاں کے بچے جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو تمہارے اپنے بچے کالا شاہ کاکو میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی تو باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں ہم تو اب کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار مرحوم اور حکیم سعید مرحوم دہائیوں پہلے بتا گئے تھے کہ پروجیکٹ عمران لانچ ہوگا، اور ابھی تھوڑے دن پہلے اس کی تصدیق جن صاحب نے دی ہے ان کو آپ سب جانتے ہیں، اور انہوں نے اس انتخابی حلقے میں جہاں پی ٹی آئی کی حمایت وہ کر رہے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ پروجیکٹ عمران جو تھا وہ لانچ کیا گیا تھا۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ پروجیکٹ ناکام کیسے ہو گیا۔ پروجیکٹ تو اسی وقت ناکام ہو گیا تھا، یہ نان سٹارٹر تھا جب شروع کیا گیا تھا، اور یہ آج شخص آوازیں دے رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور جوڈیشری کو کہ آئیں اور ملک کو بچائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جو آئین سے کھلواڑ بھی کرتا ہے، جمہوریت کا نام بھی لیتا ہے، اور آئین کی حدود سے ہمیشہ تجاوز کرتا ہے۔ اس کے صدر کا بھی یہی حال ہے، اس کے سپیکر کا بھی یہی حال تھا، پنجاب میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے۔ انہوں نے آئین کو ردی کی کتاب سمجھا ہے۔ اس سے پہلے یہ کام مارشل اور ڈکٹیٹر کرتے تھے، یہ ان سے بدتر ہے۔ یہ بظاہر ایک جمہوری لیڈر ہے، مگر یہ آئین اور قانون سے کھلواڑ کرتا ہے، اور جو شخص اس کی لائن کو ٹو نہیں کرتا اس کو گالیاں نکالتا ہے، اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے ابیوز کرواتا ہے، اور یہ پوری پارٹی اسی کام پہ لگی ہوئی ہے۔ گھر سے لے کے جماعت تک ان کا ایک ہی کام ہے، یا جادو ٹونے کے ذریعے لوگوں کو پاگل کرو، یا ان کو چور بناؤ، یا ان کو غدار بناؤ۔ غداری کے ٹائٹل مارشل اور ڈکٹیٹر دیا کرتے تھے، یہ سول مارشل اور ڈکٹیٹر ہے ذری طور پر۔ مطلق العنان آدمی ہے، یہ چاہتا ہے کہ اور کوئی آواز نہ آئے، صرف اس کی آواز آئے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ 22 کروڑ کا ملک ایک غیر متوازن آدمی کی خواہشات کا غلام نہیں ہو سکتا۔ یہ غیر متوازن آدمی بھی ہے اور احسان فراموش بھی ہے۔ اس کی فطرت ہے کہ جس نے اس پر احسان کیا اس نے اسی کو ڈسا اور اسی کی تھالی میں چھید کیا۔ اور آج کل بھی یہ جن کو گالیاں دیتا ہے وہ اس کے موسن ہیں، جو انگلی پکڑ کے اس کو چلا رہے تھے۔ اسے تو 2 قدم چلنا نہیں آتا تھا۔ جب وہ تمہارے لیے دوسرے ملکوں میں جا کے جو تمہارا کام تھا وہ کرتے تھے، اور وہ پیسے مانگتے تھے کہ ملک کسی طرح چلے، اس نلائی کا کام وہ کرتے تھے، تب ٹھیک تھے۔ جب اسے یہ مشورے دیتے تھے کہ بس کرو، اپوزیشن پہ یلغار بند کرو، تم حکمران ہو، ملک چلاؤ، اپوزیشن کو دیوار میں زندہ چننا تمہارا کام نہیں ہے، اس نے ایک بات نہیں سنی۔ پھر یہ کہتا ہے جی سازش ہوئی ہے۔ کیا سازش ہوئی ہے؟ تم کسی سے ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہو، تمہیں لوگوں کے نام تک نہیں آتے اپنے ساتھیوں کے، تم انہیں پہچانتے ہی نہیں ہو، خود تم خوشامدیوں میں گھرے ہوئے اور درباریوں میں اور میراثیوں میں۔ تو تمہارے لوگوں نے کیا تمہارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا تھا ساری زندگی رہنے کا؟ بالکل ہم نے رابطہ کیا ان کے MNAs اور MPs کے ساتھ، یا انہوں نے ہم سے رابطہ کیا؟ کرنا نہیں تھا؟ کیا کانسٹیٹیوشن میں اس کی شک موجود نہیں ہے نو کانفیڈنس کی؟ کون سا کام غیر آئینی ہوا ہے؟ اور ہم پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتے ہیں، ہم نے ایک آنا کسی کو آفر نہیں کیا، اور نہ ایک آنا ہم سے کسی نے مانگا ہے، لیکن اس کی کوئی کارکردگی نہیں تھی۔ آج یہ مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، یہ جو کچھ ہے تم کر گئے ہو، تم نے IMF سے معاہدے کیے، ہم نے تو نہیں کیے۔
ہم تو اپنے دور میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں آئی ایم ایف کو سی آف کر گئے تھے. ہم نے تو لوڈ شیڈنگ زیرو کر دی تھی. ہم واپس آئے ہیں تو گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ, اور سینکڑوں ارب کے سرکولر ڈیٹ کا جو ہے وہ ہمیں تحفہ تم دے گئے ہو قوم کو, اور ہمیں ایک جلتا بلتا پاکستان ملا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, سب سے آسان تھا کہ ہم بھاگ جاتے, بہت آسان تھا. 1 روپیہ پیٹرول کی قیمت نہ بڑھتی, ہمارے ذمہ تو آتا بھی نہیں تھا. نو کانفیڈنس ہو گئی تھی, ہم عام انتخابات کا اعلان کر دیتے. یہ تو ہمارا مطالبہ تھا کہ ملک میں انتخابات ہونے چاہیے. تو پھر کیا ہوا ہے؟ ہوا یہ ہے, اور ہم نے تو ذہن بھی شاید بنا لیا تھا کہ ہمیں نکل جانا چاہیے, فریش مینڈیٹ لینا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب کو صبر ہی نہیں ہے. اگر یہ صبر کرتا تو کچھ ہوتا نا, کیونکہ یہ اقتدار جانے کے خوف سے مرا بھی جا رہا ہے اور اقتدار جانے کے خوف سے ڈرے بھی جا رہا ہے. کیونکہ موصوف نے سختی تو کبھی کاٹی نہیں ہے, اور شوق ہے اپنے مخالفین کو, اس کو بھی جیل میں ڈال دوں گا, اس کو بھی جیل میں ڈال دوں گا. خود تم سے 2.5 دن نہیں نکلے تھے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے لیے بھاگنے کا راستہ موجود تھا. لیکن مجھے یہ بتائیں, اگر ہم بھاگ جاتے اور الیکشن میں چلے جاتے تو 90 دن کے لیے کیئر ٹیکر آتے, ان سے تو دنیا میں کسی نے بھی بات نہیں کرنی تھی. ہمارے لیے بات کرنا مشکل ہوا ہے. ہم بات کر کے کچھ نہ کچھ نظام کو چلا رہے ہیں, چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیئر ٹیکرز کے ساتھ تو آئی ایم ایف اور عالمی مالیاتی اداروں نے بات بھی نہیں کرنی تھی. تو پھر پاکستان کا کیا بنتا؟ سیاست بچ جاتی, ریاست نہ بچتی. کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی کہ وہ مہنگائی کی کالک اپنے منہ پہ مل لے, اور کالک بھی کسی اور کی ہو. اور ہم نے یہ بوجھ اپنے سر پہ اٹھایا ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے لوگ بے وقوف ہیں. بے وقوف نہیں ہیں. اور تمہارے جو پاگل قسم کے حامی ہیں سوشل میڈیا پہ, وہی پاکستان نہیں ہے. پاکستان کوئی اور ہے. پاکستان جو ہے وہ اور ہے, صرف یہ نہیں ہے. اور لوگ جانتے ہیں کہ حقائق کیا ہے. لوگوں کو پتا تم اس ملک کے ساتھ کیا کر کے گئے ہو. ہم چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور تم وہاں چھوڑ آئے ہو پاکستان کو جہاں سے واپسی آسان نہیں ہے. اور پھر یہ کھڑا ہو جاتا ہے بے شرموں کی طرح, بے حیاؤں کی طرح, اور وہ لمبی لمبی چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. جی وہ امپورٹڈ حکومت ہے. اچھا, تمہارا پریزیڈنٹ جو ہے وہ امریکن سفیر جو ہے اس کی اسناد وصول کرے, اس کو گارڈ آف آنر دے پریزیڈنٹ ہاؤس میں. ہم نے کہا ہے, اور امریکیوں کے ہم ایجنٹ ہیں. وہ نواز شریف کے ساتھی جنہوں نے, نواز شریف جس نے نیوکلیئر ایکسپلوژن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا, اور پوری دنیا کا دباؤ تھا پاکستان پہ. اور پھر جب ہم سی پیک لے کے آئے تب بھی سپر پاورز کو کوئی اچھا نہیں لگا. سی پیک ہم لائے تھے, اس نے بیڑا غرق کیا, رول بیک کیا. کیوں کیا تم نے سی پیک کو رول بیک, جو پاکستان میں گیم چینجر تھا؟ 4 سال میں ایک قدم آگے نہیں گیا سی پیک, فریز ہو گیا ہمارے جانے کے بعد. آپ ML1 اٹھا کے دیکھ لیں, آپ سارے ریلوے کے بیٹ رپورٹر ہیں, کچھ ہوا ML1 پہ؟ ایون وہ جو PMU ہم نے بنایا تھا وہ بھی توڑ گیا, اب میں اس کو دوبارہ بنانے لگا ہوں. تو اور اس کی قیمت جو ہے وہ $3 بلین بڑھ گئی ہے اس نالائک کی وجہ سے, ایک پروجیکٹ کی. اور ہمارے پاس ایکویٹی میں ڈالنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. سچی بات یہ ہے. تو یہ پاکستان کو ایک بھنور میں پھنسا گیا ہے, اور خود یہ نیرو کی طرح بانسری بجا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ملک جل رہا ہے, اب PMLN اور پیپلز پارٹی اور جو اتحادی ہیں ان کے ذمہ ڈل گیا ہے, میرا کام ہے گالیاں نکالنا, اور ملک جل رہا ہے اور میں نے آگ سینکنی ہے اس کی. یہ آدمی بے حس آدمی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اگر غداری ہو رہی تھی تو تم تو وزیر اعظم تھے نا بھائی, تو کمیشن بناتے, جوڈیشل کمیشن بناتے. تمہارے حامی تو ہر جگہ موجود ہیں, بنا لیتے نا تم. تو تم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا, اور تم یہ کوشش کرتے رہے کہ اداروں کی مداخلت کروائی جائے. تم نے برملا اداروں کو کہا, اور آج بھی کہتے ہو کہ مداخلت کرو. یہ ان کا کام ہے کہ وہ ملک میں فیصلہ کریں گے؟ نہیں, یہ عوام کا کام ہے. یہ ووٹ کی طاقت سے بدلا جائے گا. مگر تم برملا کہتے ہو کہ میں اداروں کو کہتا ہوں کہ وہ ملک میں تبدیلی لے کے آئیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے بڑی کوئی غیر آئینی بات ہو سکتی ہے؟ کوئی بے حیائی ہو سکتی ہے اس سے بڑی؟ اور ایک آدمی جو جمہوریت کا چیمپئن بنتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ آئین توڑنے کی بات کرتا ہے. کبھی وہ عدلیہ کو آوازیں دیتا ہے, کبھی وہ فوج کو آوازیں دیتا ہے. اور ادارے جو ہیں وہ چونکہ آئینی حدود میں کام کر رہے ہیں ایٹ لارج, تو پھر ان کو گالیاں نکالتا ہے, گالیاں نکلواتا ہے ان کو. کبھی سپہ سالار کو ٹارگٹ کرتا ہے, کبھی پوری فوج کو ٹارگٹ کرتا ہے. اس کی جو زبان ہے اسے بند نہیں ہو سکتی کہ گالیاں نکالنے سے. تم تنقید کرو اپنے سیاسی مخالفین پر, لیکن یہ جان کے یہ سارا کچھ کرتا ہے تاکہ لڑائی کرائی جائے, ملک میں انتشار پیدا ہو, اداروں سے نفرت پیدا ہو. تو کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو تم؟ پوچھیں عمران خان سے یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے.
یا یہ دیوانہ ہو گیا, باغلا ہو گیا, سوچ کچھ نہیں رہا, یا یہ اتنا مکار آدمی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں سازش کرتا جاؤں گا, اتنا بولوں گا کہ جھوٹ پہ سچ کا گمان ہونے لگے. پنجاب کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تم پنجاب کو کس کے ذریعے چلا رہے تھے, ملک کے سب سے بڑے صوبے کو؟ وہ آج بھاگ گئی ہیں محترمہ, وہ ہے ہی نہیں ملک میں موجود. اور عثمان بزدار کی نالائکی کے اور لوٹ مار کے کس سے زبان زد عام ہے کہ ایس پی اور ڈی سی کی پوسٹنگ کے لیے اور کی پوزیشنز کے لیے بھی پیسے دیے جاتے تھے. سنا ہے, زبان زد عام ہے یہ باتیں. لوگ سوال کرتے ہیں جی ان کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کو پکڑنا ہمارا کام نہیں ہے, ہم پی ٹی آئی نہیں ہے. جو پکڑ دھکڑ پہ حکومت لگ جائے گی وہ وہی کام کرے گی. ہمارا کام ملک چلانا ہے. یہ کام عدالت جو احتساب کے ادارے ہیں ان کا کام ہے, اور وہ اپنا کام کرنا جب ہوگا کریں گے. ہمارا کام نہیں ہے ان کے پیچھے لٹھ لے کے پڑ جائیں. پھر نیب لاء کی بات کرتا ہے کہ جی یہ کیس ختم کرانا چاہتے ہیں. مجھے آپ بتائیے کہ جو جھوٹ کی بنیاد پہ مقدمات بنے, میں 16 ماہ جیل میں رہا اور میرا بھائی, کیا سپریم کورٹ نے عمران خان کے دورہ اقتدار میں ان کے منہ پہ کالک نہیں ملی؟ سپریم کورٹ کے 2 آنریبل ججز نے, کیا آسن اقبال صاحب, مفتاح میمن صاحب, شاہد خاقان صاحب, حنیف عباسی صاحب, رانا ثناء اللہ خان صاحب, ان کے مقدمات کے اندر عدالتوں نے نیب کے بارے میں, حنیف عباسی صاحب کا تو نیب کا نہیں تھا, باقی سب کا, اور رانا ثناء اللہ صاحب کے پیچھے بھی نیب لگی رہی, تو عدالتوں نے فیصلے نہیں دیے؟ ہائی کورٹس نے, سپریم کورٹ نے. ہم کہہ رہے ہیں ہم نے جو قانون میں تبدیلی کی ہے وہ جو عدالتی آبزرویشنز تھیں اعلیٰ ملک کی عدالتوں کی, ان کی روشنی میں کی ہیں. کوئی بدماشی تھی, کوئی دادا گیری ہے بھائی کہ تم 2 نمبر لوگوں کو بٹھا دو احتساب کے اداروں میں اور اس کے بعد سب لوگ ان کے آگے جھک جائیں غلاموں کی طرح؟ کوئی غلامی کا نظام چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا. اور نیب کوئی پوتر ادارہ نہیں تھا, اسے تم نے پلیوٹ کیا تھا. وہاں اچھے لوگ بھی ہیں مگر تم نے ان کو جبر کے تحت, اور تمہارے سہولت کاروں نے, تم لوگوں نے مل کے ملک کی اکانومی کا کھانا خراب کر دیا. سول سرونٹ سے ایک سائن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آہستہ آہستہ ان کا اعتماد بحال ہو رہا ہے. اور یہ کہتا جی کہ یہ نیب ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. بالکل نیب کو ختم ہونا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں وقت آئے گا جب نیب ختم ہوگی اور ایک آزاد ادارہ بنے گا. وفاقی وزیر خارجہ سعد رفیق عمران خان پر تنقید کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اداروں کو تباہ کر دیا. عمران خان بتائیں کہ ان کا ذریعہ معاش کیا ہے. خواجہ سعد رفیق اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. عمران خان کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اداروں کو تباہ کر دیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.